بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الأمی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیته كما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ انسان دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ دنیا سے آدمی اپنی مرضی میں رہ سکتا ہے، نہ دنیا سے آدمی اپنی مرضی سے جائے گا۔ ہیلو اس کی جنس اپنی مرضی سے نہیں، اس کی شکل و صورت اپنی مرضی سے نہیں، اس کا مقدر اپنی مرضی سے نہیں، اس کی صحت بیماری اپنی مرضی سے نہیں، قد کاٹ اپنی مرضی سے نہیں، اولاد اپنی مرضی سے نہیں، غرض خوشیاں اور غم بھی اپنی مرضی سے نہیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ انسان بیچارہ بڑا غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے چند پیسے مل گئے تو میں دنیا میں سب کچھ کر لوں گا۔ تو دنیا نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے بھی رل گئے اور ذلیل بھی ہو گئے، اور بیماریوں میں ایسے ایسے اجلے کہ ایسے کہ بیماریوں کی ہی ساتھ دنیا سے چلے گئے، تو کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ ہیلو یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں گے، لیکن ہم اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔ اسے جیسے اللہ چاہتے ہیں ہم ویسا گزارتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو مطابق اگر گزاری جائے تو زندگی سکون والی بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کے حکموں کے خلاف کیا جائے تو زندگی بد سکونی، بے چینی اور تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چاہے جتنی مرضی دولت، جتنا مرضی عہدہ اور جو مرضی آدمی کے پاس ہو، آدمی کی زندگی سخت مشکلوں اور پریشانیوں میں گر جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کو حیثیت دی وہ انسان ہے۔ فرشتے تعداد میں ہم سے بہت بہت زیادہ ہیں، جس کو گن نہیں سکتے۔ جب سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں تو بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پہ، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے ہمارا بیت اللہ ہے۔ 70,000 فرشتہ اس کا روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کیا ہے قیامت تک فرشتوں اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی قوت جنات کی ہے، جو انسان سے بہت زیادہ ہے، اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی قوت بھی زیادہ ہے، ان کے اندر جسمانی طور پہ بھی بڑی قوت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی اپروچ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں سفر کرنے میں وقت لگتا ہے، سواری چاہیے، پیدل چلنے میں بھی وقت لگتا ہے، تو جنات کو یہ بھی فرشتوں کی طرح آسانی ہے کہ یک لخت ہوا کی طرح سے دور دور تک سفر کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آ لیتے ہیں، فضا میں چلے جاتے ہیں، اوپر بلندیوں میں چلے جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، ہر جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر بھی ہے۔ لیکن اس طرح پھر آپ جانوروں پہ آئے تو بڑے بڑے قوی جانور، ہاتھی کو دیکھیں، گینڈے کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں، مگرمچھ کو دیکھیں، ویل مچھلی کو دیکھیں، شارک کو دیکھیں، اور اس طرح کوئی اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو بڑی قوت والی ہیں۔
اللہ جل شانہ نے سب کے باوجود انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، حسین بنایا، ذہین بنایا، سمجھدار بنایا، عزت والا بنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنی معیت، اپنے قرب کے لیے جسے چنا وہ انسان ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب انسانوں میں سے تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ حیثیت دی کہ جو کسی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں شان، انہیں عظمت عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی مخلوق کو ہدایت کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور اپنی رضا کا ایک طریقہ سکھا دیا کہ اس طرح اللہ راضی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے دور میں ایک پیغام لے کے آئے اللہ کا، اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد خود سکھایا۔ نبی کوئی ڈاکیے کی طرح نہیں ہوتا کہ جیسے ڈاک دے دی آگے اللہ کا کلام نہیں، نبی سب سے زیادہ اس کلام کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، عمل کرانے والا، سکھانے والا، تربیت کرنے والا ہوتا ہے، اور نبی کی تربیت اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے دل میں ڈالتے ہیں، وہی کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ تو ہر نبی اپنے اپنے دور میں جو آیا وہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے، اور ایک خاص بعض قوموں کے لیے آئے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو عالمگیر نبی بنایا، ساری انسانیت کے لیے بنایا، ساری مخلوق کے لیے بنایا۔ اللہ جل شانہ نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرح سے جتنی مخلوق ہے سب کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور پھر آپ کی نبوت تمام زمین پہ، آسمانوں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں سب ہونے کے باوجود ایک عارضی وقت تک نہیں ہے۔ جیسے علاقہ آپ کا موجود نہیں ہے، اس طرح آپ کی نبوت بھی جب تک قیامت نہیں آتی آپ ہی کی نبوت ہے، اور قیامت تک جو شریعت چلے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اللہ جل شانہ نے اتنی بڑی عظمت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج کوئی کسی جگہ سفر کر لے، کسی ملک میں چلا جائے، کسی براعظم میں چلا جائے، اسے ایک ہی نماز، ایک ہی قرآن، ایک ہی ترتیب، ایک ہی سنت، ایک ہی ضابطہ ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک نبی کوئی اور اپنے طریقے پہ عبادت کرتے تھے، دور کوئی اور کرتے تھے، تیسرا کچھ اور تھا، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کو پہلے سے ہی ایک ایسا نبی دے دیا کہ آج دنیا ساری ایک ہو گئی ہے، اور دین بھی ساری دنیا میں ایک ہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر جو وصف رکھا ہے معرفت باری کا، وہ کسی اور مخلوق میں نہیں رکھا۔ اللہ جل شانہ نے جب ارواح پیدا فرمائی، روحیں پیدا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو سے کلام کیا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے، آپ نے بھی، میں نے، ہم سب نے کہا تھا بلا، بے شک اللہ آپ ہی، یعنی ہم سب نے اللہ کا کلام سنا بھی ہے، اللہ سے کلام کیا بھی ہے۔ یہ کتنی بڑی شہادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے ہماری روحوں نے، اور ہم نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ یہ جو روح ہے نا، یہ دنیا میں تو بچہ ایک وقت میں آ کے بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن روح کے اندر یہ شروع سے وصف ہے، وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب کلام کیا تو تمام روحوں نے سمجھ کے اس پر جواب دیا تھا بلا، بے شک آپ ہی ہیں۔ تو اللہ نے معرفت باری کی، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دی۔ اب دنیا میں آ کے وہ جو کیفیت، وہ جو ترتیب اس کے اندر رکھی گئی ہے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب پانا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ استعداد رکھی ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر نہ رکھی ہوتی تو یہ کوشش بھی کرتا تو نہیں پا سکتا، جانور نہیں پا سکتے۔ اور اسی طرح اور مخلوق ہیں، اب فرشتے ہیں، کتنی پاکیزہ مخلوق ہے، اور فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، ہر طرح کی ان کے اندر خوبیاں ہیں، لیکن کیا ہے
کوئی خاص مقام ہے، ان کا ایک خاص عبادت ہے، ایک خاص درجہ ہے، اس سے نہ نیچے جا سکتے ہیں نہ اوپر آ سکتے ہیں۔ اور کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی جہنم کے اندر بھی ڈیوٹی ہے، ہوگی بھی، آگے بھی ہوگی، تو ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں جہنم سے، نہ انہیں جہنم کے عذاب سے کوئی تعلق ہے، نہ انہیں تکلیف پہنچے گی۔ اور جو جنت میں بھی ڈیوٹی میں ہوں گے، جنت کی لذت کو بھی نہیں پائیں گے۔ اور جو فرشتے جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں تو ان کو اس کا ثواب بھی نہیں ہے، اور ان کی اس سے کوئی اللہ کے قرب کے اضافے کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر یہ وصف اللہ جل شانہ نے رکھا ہے کہ دنیا میں آ کے محنت کر کے اللہ کا مقرب بن جائے۔ آج ہمارے پاس سارے اسباب دے دیے گئے، ساری ترتیب دے گی، اور کہا میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، جتنا بھاگ سکتے ہو، جتنا بگا سکتے ہو، جتنا آ سکتے ہو، جتنا پہنچ سکتے ہو، آج دنیا میں جتنا اللہ کا قرب پالو گے، جب آخری سانس نکلتا ہے تو جہاں آدمی کھڑا ہوتا ہے بس اس کا وہ مقام ہوتا ہے۔ منازل کے اعتبار سے، مناسب کے اعتبار سے، قرب باری کے اعتبار سے، کئی چیزوں کے اعتبار سے، جب تک یہ زندگی کا سانس چل رہا ہے تو یہ قرب باری کی طرف رواں دواں ہے، پھر روح اللہ بھاگ رہا ہے آدمی۔ جب اس کی موت آتی ہے تو جس مقام پہ بس ختم ہو گئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ میں جب صوفیاء کے واقعات دیکھتا تھا تو بعض صوفیوں کے اس میں نے دیکھا کہ عمر درازی کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ عمر لمبی کر۔ تو فرماتے تھے کہ دنیا کی تو محبت صوفیہ میں ہوتی ہی نہیں ہے، تو اللہ کی محبت اتنا غلبہ پا لیتی ہے کہ دنیا کی محبت نکل جاتی ہے ان کی، اور ہوتی نہیں ہے۔ تو دنیا میں رہنے کی دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ پھر اتنی ورا تقوی والی اور دنیا کی چیزوں سے انہیں رغبت بھی نہیں ہے تو دنیا میں رہنے کی دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ تو کہ اللہ میری عمر لمبی کر دے۔ تو فرماتے تھے کہ میں جب تھا تو میں سوچتا تھا کہ آدمی کو تو دنیا سے جانے کی جلدی ہوتی ہے، جلدی جلدی چلا جاؤ، تو یہ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جوانی تھی تو مجھے سمجھ نہ تھی، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور الحمدللہ منازل باری، مناسب شاری، قرب باری کی چیزیں نصیب ہو گئی ہیں، تو آج یہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا میں جتنا وقت مل جائے گا اتنا یہ درجات بلند ہوں گے، اتنا قرب باری، اتنا معرفت باری بلند ہوگا، تو یہ دنیا میں جتنا رہ لیا اتنا قرب باری کا ذریعہ بن جائے۔ اور جو ہی سانس ختم ہوا بس جہاں تھے وہ صاف ہو گیا، منصب کے اعتبار سے، منازل کے اعتبار سے، قرب کے اعتبار سے، بس آدمی وہیں ختم ہو گیا ہے۔ تو فرماتے تھے اس لیے حضرات ہمارے اکابر ذوق شوق تھے کہ جتنا ہو سکے کر لیں۔ آپ نے دیکھا جب لوگ جاتے ہیں حج پہ، عمرے پہ، تو کہتے ہیں جتنے عمرے کر لیں، جتنے طواف کر لیں نا، اپنی نیند کو بھی قربان کرتے ہیں، اپنے وقت کو بھی، اپنے کھانے پینے کو، کہ چلا جانا ہے نا تو جتنے عمرے کر لیں۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ جو لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، اور بس ایک عمرہ جو کیا ہوتا ہے وہی کیا، حج کر لیا اور واپس آ جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جن میں ایک طواف بھی نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ جن میں 25-30 بھی کرتے ہیں۔ تو زندگی بھی ایسے ہے کہ آپ ہم نے حرم سے واپس آنا ہے تو ہم نے دنیا سے جاننا ہے، یہاں رہتے ہوئے، یہ بات غور سے سنیں، یہاں رہتے ہوئے آپ نے جتنا قرب پا لیا، جو معرفت پا لی، جو تعلق پا لیا، جو منازل ہو گئے، آپ کا یہ مقام ہے جہاں تک آپ بھاگ گئے، جہاں تک آپ نے پہنچ لیا، جہاں تک جیسے ایک آدمی کو کہا جائے کہ بھی آپ لیں اور بھاگے، جہاں تک آپ بھاگے گے وہاں تک آپ کی زمین ہے، وہاں تک آپ کی زمین آپ کی ہو جائے گی۔ جیسے انگریز کرتے تھے، انعام دیتے تھے، بھی گھوڑا دراؤ، جہاں تک آپ کا گھوڑا پہنچا وہ زمین آپ کی۔ تو آدمی سوتا نہیں تھا، اپنی حاجت نہیں کرتا تھا، کھاتا پیتا نہیں تھا، بگاؤ گھوڑا بگاؤ، جہاں تک پہنچے اتنی زمین ملے گی۔ اللہ بھی کہتے ہیں ففروا الی اللہ، بھاگو بھاگو بھاگو، کتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، جب آخری سانس تک جتنا بھاگ کے تم نے پا لیا وہ تمہارا۔ قرب باری، معرفت باری، منازل، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تب نفع دیتی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کیا جائے، تو پھر الحمدللہ یہ نفع کا، یہ عزت کا، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ ہماری زندگی ایک اللہ کی امانت بھی ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ آپ ایک بچے کو پیسے دیتے ہیں، ابھی یہ 1000 روپیہ ہے تو 1000 میں سے 200 روپے آپ رکھ لیں، باقی 800 روپے میں سے 100 اسے دیں، 50 اسے دیں، اس کو دیں۔ تو اب آپ بچے سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جو اسے دیا گیا ہے وہ ایمانداری سے آگے دے دے گا،
جب آپ بچے سے حساب پوچھتے ہیں تو اگر اس نے 1000 میں سے 200 کے بجائے 800 اپنے پاس آ کے 200 آگے دیا تو آپ کو صدمہ گزرے گا کہ اس نے خیانت کی ہے نا. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر جن کو دینے تھے ان کو بھی کم دیے، ان کا بھی حق ادا نہ کیا. یہ ہماری زندگی کا بھی اللہ نے ہر چیز کا وقت تعین کیا 24 گھنٹے ہماری سانسوں میں، ترتیب میں. کتنا اللہ نے کہا مجھے چاہیے وقت، کتنا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اس کے مطابق جو زندگی گزارنی ہے، کتنا تیرے ماں باپ بیوی بچوں کے لیے ہے، کتنا تیری ذاتی ضرورت کے لیے ہے، تیری خواہشات کے لیے ہے، کتنا تیرے کھانے پینے نیند کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں تعین کر دیا ہے. جب ہم اسے غلط مدد کر دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. آپ اگر غور کریں نا، ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. 24 گھنٹے کی ہماری لائف ہے ایک دن کی، ٹھیک ہے. تو آدمی کے تو شروع کے سالوں میں بچہ بس ایسا ہی ہوتا ہے، سوئی رہتا ہے، اس کی زندگی کچھ نہیں ہے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر شعور تو آگے 15 کے لگ بھگ میں ہوتا ہے. مرد 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، بچیاں ایام سے بالغ ہوتی ہیں. اس کے بعد کا لکھا جاتا ہے. اب چلتے ہیں ہم، ایک آدمی ہے چلیں وہ 20-25 سال کا ہے، تو 20-25 سال میں یا 30 سال کا ہے، 24 گھنٹے میں وہ 8 گھنٹے سوتا ہے. ورنہ 8 گھنٹے تو لوگ نہیں تو 10-12 گھنٹے سوتے ہیں، چلو 8 گھنٹے ہی لگائے تو 8 یا 24 یعنی تیسرا حصہ یہ سوتا ہے. اور اگر آپ کو اسے 3 دنوں میں لے جائیں تو ہر 3 دن میں ایک دن یہ سویا رہا ہے. اور اگر آپ 30 سال کی زندگی میں لیں تو 30 سال میں 10 سال سویا رہا ہے. اور اگر کسی کی عمر 90 سال ہے تو 90 سال میں 30 سال یہ سویا رہا ہے. کوئی کام کاج صرف سویا رہا ہے. ہم اپنی زندگی کا کیا ایوریج نکالیں گے؟ ہم تیسرا حصہ تو یہ کم ہے جو 8 گھنٹے لوگ سوتے ہیں. لوگ تو بڑا گھنٹے بھی سوتے ہیں، وہ تو آدھا دن سوتے ہیں. لیکن چلے ہم زندگی کا تیسرا حصہ سونے میں گزارتے ہیں. اس کے بعد آدمی کی حاجت پیشاب جو حاجات ہیں ان کا اگر آپ لگائیں تو اگر اسے 10 منٹ ایک وقت میں لگتے ہیں، اور اگر آدمی 4 دفعہ جائے، بعض دفعہ تو بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں اور بعض کا تو 2 گھنٹے لگتے ہیں. اگر آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کی آویز لگائیں تو 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ، 24 دن میں 1 دن آپ باتھ روم میں رہے. 24 سالوں میں 1 سال آپ نے باتھ روم میں گزارا ہے. اور 72 سالوں میں آپ اندازہ لگا لیں 24 سال آپ نے باتھ روم میں گزارے. اپنی زندگی کا ایوریج جس کی جتنی عمر ہے نا، تو اس کو جب وہ اس کو کرے نا تو اسے پتہ چل جائے گا اتنی زندگی میں نے سونے میں گزاری. بچپن کا میں نکال دوں تو بچپن میں تو آدمی 18 گھنٹے سوتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ آ گیا. اس کے بعد کھانا پینا، کھانے پینے میں بعض لوگ 3 دفعہ کھاتے ہیں، بعض 4 دفعہ، تھوڑے لوگ 2 دفعہ کھاتے ہیں. تو دو کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے. تو میری گزارش ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 گھنٹے سونے میں، 1 گھنٹہ باتھ روم میں، 2 گھنٹے کھانے میں، 1 گھنٹہ عبادت میں. پھر جن لوگوں کی دکانیں ہیں وہ تو بہت وقت زیادہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ جابس کرتے ہیں تو 2 جابس بھی کرتے ہیں. ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں تو صبح جاب کرتے ہیں، شام کو پڑھاتے ہیں. اسی طرح بعض پارٹ ٹائم میں کام کرتے ہیں. تو آپ یہ ساری پلس مائنس کریں بیٹھ کے نا اپنی زندگی کو ایک کاغذ پہ، کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پالا ہے، اس کو میں 24 گھنٹے میں کتنا وقت دیتا ہوں. آپ اپنا موبائل جتنا یوز کرتے ہیں نا تو ایک دن میں لکھتے جائیں کتنے گھنٹے ہیں. پھر دیکھیں کل میدان محشر میں جب مجھے کھڑا کیا جائے گا اور میرے ہاتھ میں موبائل دیا جائے گا، اے بندے اے بندی، تو نے زندگی میں سب سے زیادہ جو کام کیا تھا موبائل یوز کیا تھا. تیرا سب سے زیادہ زندگی کا جو کام ہے وہ تیرا موبائل ہے. کیا کریں گے اس دن؟ کیا کریں گے اس دن ہم، جس دن اللہ کہے گا کہ تو نے دنیا میں سب سے زیادہ جو کام کیا تھا وہ موبائل استعمال کیا تھا. کتنی اس دن شرمندگی ہوگی، کتنی اس دن ذلت ہوگی کہ اللہ سب کے سامنے کہہ دے گا تیرے زندگی کا سب سے بڑا زیادہ عمل تیرا موبائل ہے. پھر ماں باپ کی وجہ سے بچے گندگی پہ اتر جاتے ہیں. گھر میں 10 بندے بیٹھے ہیں، سب نے اپنے اپنے موبائل لیا، کسی کو کسی کی فکر نہیں. بچوں کی کون تربیت کرے گا؟ ہم تو معرفت باری کے لیے پیدا کیے گئے، قرب باری کے لیے پیدا کیے گئے، اور یہ ہماری اولاد ہماری امانت ہے.
یہ اللہ کی مخلوق اور رسول اللہ کی اولاد ہے، ہم نے انہیں اللہ کی نبی کی اولاد کو اللہ کے نبی سے ملانا ہے، ہم انہیں دور کر رہے ہیں۔ دنیا کی تربیت، سکول، کالج، یونیورسٹی ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ کی حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پانا ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے ضرورت کو مقصد سے بھی آگے لے گئے۔ یہی وجہ ہے ماں مر گئی ہے تو بیٹی غسل دینا نہیں جانتی، ڈھونڈ رہی ہے کہ میری ماں کو غسل دے دے۔ باپ مر گیا ہے، بیٹے کو غسل دینا نہیں آتا۔ ہم نے تو دیکھا جنازہ جناب تیار ہے، جنازہ پڑھانے والا ہے کوئی نہیں، سب سے حقدار تو اس کا بیٹا تھا، بیٹے کو تو آتی ہی نہیں ہے نماز، جنازہ ہی نہیں آتی، پی ایچ ڈی ہے، جنازہ نہیں آتا۔ اور ایک پی ایچ ڈی قبر پہ جا کے کہتا ہے باجان مجھے نہیں پتا میں نے یہاں آ کے کیا کرنا ہے۔ معرفت باری آپ کی ضرورت ہے، آپ نے خود بھی سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور اپنی اولاد کی آپ کی ذمہ داری ہے انہیں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کا غلام بنانا۔ کتنا مزہ آئے گا بعض لوگوں کا، خدا کی قسم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میدان محشر میں۔ قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھاگیں گے بھائی، ماں، بہن، بھائی، لیکن کتنے ایسے ہوں گے کہ گھر کے 100% سارے افراد نہ ننگے ہوں گے، نہ بھوکے ہوں گے، نہ پیاسے ہوں گے، نہ پریشان ہوں گے، نہ ذلیل ہوں گے، نہ رسوا ہوں گے، عرش معلیٰ کے نیچے ہوں گے۔ ادھر دیکھیں گے ابا جان اماں نظر آئے گی، ادھر دیکھیں گے بیٹا بیٹی نظر آئے گی، پیچھے آگے دیکھیں گے پوتے دھوتے نظر آئیں گے، کوئی ایک بھی ہتھ کڑی نہیں لگی ہوگی، بیڑی نہیں پہنی ہوگی، دھکے نہیں کھاتا ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ کتنا مزہ آئے گا، عرش معلیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نیک صالحین کے ساتھ، گھر کے 100%۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جنت کی طرف جائے گا تو اس قافلے میں پورا کا پورا گھرانہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی اولاد کو دین سکھایا، اپنی اولاد کو رسول اللہ کا غلام بنایا، کوشش کی۔ آپ یقین مانیں، لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے پہ حال یہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، 10 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، اور میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا ہی نہیں جاتا۔ وہ لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، نام بڑی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو آئیں، اللہ جل شانہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو میں نے جو شروع کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، کتنا پیار سے اللہ نے فرمایا۔ یا جو الناس جب کہیں تو انسان آتے ہیں، یا بنی اسرائیل آتے ہیں، یا کافروں کو کافر کہتے ہیں، یہاں کا میرے نبی کے غلاموں، میرے بندوں، میری بندیوں، تمہیں ایمان کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو مجھ سے محبت کرو، میرے ساتھ تعلق بناؤ، اور جب دنیا سے آؤ تو میرے تعلق کے ساتھ میرے ساتھ آؤ، مجھے ناراض کر کے نہیں آؤ۔ خدا کی قسم، بعض لوگوں کے لیے موت خوف ہے اور بعض لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ ساری زندگی کی اتنی عیدیں جمع کی جائیں، کروڑوں عیدیں، تو اتنی خوشی نہیں جس دن موت کے دن خوشی نصیب ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ استقبال فرماتے ہیں۔ بچہ پہلے دن سکول جاتا ہے، واپس آتا ہے تو ماں 1:30 میں کھڑی ہو کے استقبال کرتی ہے، اٹھا لیتی ہے، چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اس کے شوز اتار دیتی ہے، اسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، بچے کو پتہ نہیں چلتا۔ خدا کی قسم، جب مومن مرد اور عورت دنیا سے تھکا ہارا ٹوٹا پھوٹا اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ اتنا استقبال، اتنا اعزاز، اتنا اکرام کرتا ہے، بندہ سوچتا ہے دنیا میں تو کوئی مجھے کانٹا بھی نہیں چبھا تھا، اتنا اللہ اس کا اکرام کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین میں پتہ چلتا کسی کا آخری سانس ہے تو صحابہ بھاگ جاتے، وہاں پہنچ جاتے، کہتے کہ تجھے مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، ہمارا بھی سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ کیا آج ہم اس موت کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے تیاری کی ہے ایسی؟ موت کے نام سے تو لوگوں کو خوف آ جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر ایسی تیاری ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو رسول اللہ مجھے گلے لگا لیں گے، میری پیشانی پہ بوسہ دیں گے، تجھے مبارک ہو، اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ کہے گا میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہوں تجھ سے۔ اللہ ہمیں
ایسی موت دے اور اس موت کے لیے دنیا میں رہ کے تیاری کرنی ہے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بھئی یہ اس لیے اکٹھا ہونے کا کام تھا کہ تھوڑا سا دین کا سیکھنا سکھانا